بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث کی روشنی میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کی جتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت دین میں کسی دوسرے عمل کو حاصل نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنا روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کر دے گا، اور جب تک درود پاک لکھا رہے گا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا قیامت کے دن وہ بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے اسی طرح درود شریف پڑھنا اس سے بھی جلدی انسان کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر، میں نے اس شخص کو اپنے اور تمہارے درمیان بٹھا دیا، حیرت تو ہوئی ہوگی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ امتی مجھ پر ایسے درود پڑھتا ہے جیسے میری امت میں سے کوئی مجھ پر نہیں پڑھتا، اسی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بے تحاشا فضائل ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت پر رکھتے ہیں۔ درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ پاک پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ درود شریف دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور نفس پاک ہو جاتا ہے۔ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخل سے بچ جاتا ہے۔ درود شریف زیادہ پڑھنے والا قیامت کے دن حسرتوں سے بچے گا۔ درود شریف زیادہ پڑھنے والے کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے وقت میں برکت بڑھا دی جاتی ہے۔ جو شخص درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنی مضبوطی سے جمے ہوں گے کہ وہ بالکل بھی نہیں لڑکھڑائے گا اور آسانی سے پار کر لے گا۔ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تخت کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائے گا کہ ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے اور آدم علیہ السلام کا قد مبارک اونچا ہوگا، اور اونچے قد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ کن کو جنت میں اور کن کو دوزخ میں لے کر جایا جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پکاریں گے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، اے بشر کے والد، لبیک میں حاضر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک بندہ ہے، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تیزی سے ان فرشتوں کی طرف چلوں گا ان کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب کے نمائندوں، رک جاؤ۔ وہ آگے سے جواب دیں گے، ہم بڑے سخت گیر ہیں، جو اللہ حکم دے گا ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے فرماؤں گا اے اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں چھوڑ آئیں گے اور اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے جو سفید ہوگا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے اور ڈالتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھیں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ حکم دے گا کہ اب اس کی نیکیاں بھاری ہو گئی ہیں اس کو جنت میں لے کر جاؤ۔ جب فرشتے جنت میں لے کر جانے لگیں گے تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ کے فرشتوں ذرا رک جاؤ میں کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں۔ پھر وہ یہ کہے گا آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیا، میری لغزشوں کو کم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں محمد تیرا نبی ہوں اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا جب تجھے اس کی ضرورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا پڑھنا نیکیوں پر بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔